انی اعوذ بک من الخبث والخبائث رواہ البخاری ومسلم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الخلاء قال غفرانک رواہ الترمذی وغیرہ. دیکھیے قضاء حاجت ایک ایسی چیز جس میں سارے بشر حیوانات شریک ہیں. ہر حیوان کو چاہے وہ ناطق ہو ہمارے جیسے یا غیر ناطق ہو، بلیوں اور شیروں کی طرح، سب کو حاجت کی ضرورت ہوتی ہے. حاجت یعنی جو کھاتے ہیں وہ بن کر جو نکلتا ہے، پیشاب پاخانہ وغیرہ، یہ ہے حاجت انسان کی. قضاء حاجت یعنی اس سے فارغ ہونا. قضاء یعنی پورا کرنا، اپنی حاجت کو پوری کرنا. یعنی آپ کو پیشاب آ رہا ہے، آپ جائیے پیشاب سے فارغ ہو جائیے. آپ استنجا بولتے ہیں ہمارے اردو میں اس کو، حالانکہ عربی کا استنجا الگ ہے، اردو کا استنجا الگ ہے. اردو میں پتہ نہیں دلی پاکستان وغیرہ میں بولتے ہیں میں ذرہ استنجا سے آتی ہوں بولتے ہیں. میں ذرہ خیر آتی ہوں نہیں بولنا، مثال دے رہا ہوں، میں آتا ہوں بولتے ہیں. میں بھی ذرہ استنجا سے آتا ہوں. استنجا سے آتا ہوں کیا ہے اردو میں؟ تو اردو کی توڑ موڑ تو ہے. استنجا کا اصلی معنی ہوتا ہے پانی سے پیشاب کو صاف کرنا، پیشاب کرنے کے بعد پانی سے دھونا. اٹ از کالڈ استنجا. لیکن ہمارے پاس استنجا پیشاب کرنے کو ہی بولتے ہیں، وہ پانی سے پھر استنجا ہو دوسرا مطلب ہوگا. خیر، تو سمجھ میں آیا قضاء حاجت. اسلام دھرم ایک سچا دھرم، ایک اچھا دھرم، دنیا کا سب سے بڑا دھرم، سب سے اچھا دھرم، سب سے سچا دھرم، جو پیشاب پاخانے کے آداب کو بھی سکھاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ مسجد، کپڑا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں. ٹوائلٹ جاؤ تو کیا کرنا، کیسے اس کو پاکی صفائی ہو. دعائیں سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، کیسے جانا، کیسے آنا، کہاں بیٹھنا. اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کہاں جائیں ہم، یہ بھی آپ کو بتاتا ہے اسلام. اس کے آداب، کون سا ہاتھ استعمال کریں گے آپ صفائی کے لیے، گندگی کو کیسے دور کریں گے آپ. اسی لیے یہودی مدینے میں تعجب کرتے تھے، کہتے تھے عمر بن خطاب، یار آپ کا اسلام، یار یہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سکھاتے ہیں آپ کو. بیت الخلاء کے آداب، کمپلیٹ ریلیجن، مکمل دین، جو کہیں بھی اپنے ماننے والوں کو چھوڑتا نہیں، گائیڈ کرتا ہے ہر جگہ. کاروبار کرنا ہے اسلام، بیوی اسلام، امی ابا رشتہ داریاں اسلام، عبادت اسلام، قضاء حاجت اسلام، ہر جگہ اسلام 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 ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ یہ سچا دھرم ہے اللہ کا، یہی ایک دین ہے اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو آداب میں سے ایک دعا، یہاں دو حدیثیں ہیں جو بیت الخلاء جانے وقت پڑھنے کی ایک دعا، آنے کے بعد. قضاء حاجت کے لیے آپ یا تو جائیں گے ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے، واش روم جائیں گے یا آئیں گے، تو جاتے وقت کیا پڑھیں گے، واپس آ کے کیا پڑھیں گے باہر. جب جائیں گے تو ایک دعا ہے جو زبردست دعا ہے، وہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت. کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا داخل ہوتے، خلا یعنی خالی جگہ، بیت الخلا بولتے ہیں کیونکہ خالی کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ یعنی جو کھائے پیے وہ نکالتا ہے نا آدمی جا کر، وہاں خالی ہوتا ہے پیشاب ٹوائلٹ وغیرہ. تو وہاں جب داخل ہوتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا، تو یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سب کو یاد ہے؟ یاد کر لیجیے اس کو. اللہم انی، سب کو یاد ہونا چاہیے، یاد ہے نا بیٹا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چھوٹی سی پیاری سی دعا ہے. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، نو ڈاؤٹ میں، اعوذ بکا، تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، بے شک یا آتی ہوں. کس چیز سے اللہ کی پناہ؟ پناہ یعنی حفاظت چاہیے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں. کس چیز سے؟ من الخبث، شیطان مردوں سے، والخبائث، اور شیطان عورتوں سے. شیطان میں مرد عورتیں بھی رہتی ہیں اور ان کی جگہ گندگی جہاں ہوتی ہے وہیں ہوتے. ٹوائلٹ ان کی جگہ ہے، سمجھ میں آیا؟ گندی جگہ، نجس جگہ رہتے ہیں وہ لوگ، تو آپ کو وہاں جانا ہے ٹوائلٹ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان شیطانوں سے بچا لے. کیا بات ہے بھائی. شیطان ان کے قبیلے ہیں، خاندان ہیں، بچے ہوتے ہیں، اما ابا بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے شوہر بھی ہوتے ہیں ان کے. کس کے؟ شیطان. دیکھنا ہے، ملنا ہے،
واٹس ایپ نمبر گوگل کرنا ہے نہیں, یہ سب چیزوں کی ضرورت بھائی. جس سے ملنا ہی نہیں, وہ بولتے ہیں جس گاؤں کو جانا ہی نہیں ہو اس کا راستہ کیوں پوچھ رہے آپ. تو شیطانوں سے ہمیں کیا, اتنا معلوم ہے کہ شیطان ہے, ایک مخلوق ہے بھائی, یہ گندی مخلوق ہے, گندی جگہ رہتی ہے, ستاتی ہے, لوگوں کو پریشان کرتی ہے. آپ کو بچنا ہے نا, صرف دعا پڑھ لیجیے. آپ آیت الکرسی پڑھیے, گھر میں بھاگ جائے. دعا پڑھیے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے, تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دونوں ہیں. اب نہیں پڑھے, چلے گئے, اٹیک, باہر آتے چیخنا چلانا شروع کر دو. بھائی بیگم کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے. بیگم بولے اچھے گئے تھے نا, اچھے آئے کیوں نہیں؟ گیا تھا اچھا, لیکن اچھے طریقے سے نہیں گیا تھا. شروع, یا بیگم گئے صحیح ڈھنگ سے گئے تھے, جاتے وقت بیگم ہی نظر آ رہی تھی, آئے تو بیگم نہیں دکھ رہی ہے, بال کھلے, چیخ رہی, چلا رہی, مار رہی. تو کون آ گیا میرے گھر میں, کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ ارے تو بول رہی ہے شوہر کو, آپ سے نیچے نہیں اترتی, تم بھی نہیں بولی کبھی, ابھی تو بول رہی ہے, مار رہی ہے, نکل خبیث ہو, یہ گالیاں دے رہی ہے, چیخ رہی ہے, پوری بلڈنگ والے پریشان. کیا ہوا؟ خبیث نہیں پکڑ لی اندر, کہاں؟ ٹوائلٹ میں. کیوں؟ اللہم انی اعوذ بک نہیں پڑھی نا, پناہ نہیں مانگی. اب کوئی بولے گا ارے یہ آپ صرف دعا سکھانے کے لیے بول رہے, شاید کتنی مرتبہ میں بغیر دعا کے جو ہے اندر چلی گئی, اندر چلا گیا. کہاں؟ ٹوائلٹ میں. اب تک تو کبھی نہیں پکڑا. ٹھیک ہے آج جمعہ ہے, جاؤ آج بھی. آپ بولیں کتنی مرتبہ میں گاڑی چلایا تیز, کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ایکسیڈنٹ بول کر ہوگا, جن بول کر آئے گا, اٹیک کرے گا. جب ہو جائے گا تب کیا کریں گے آپ؟ مصیبت بول کے آتی ہے, میں آ رہی ہوں, ریڈی ہوں. جنی بول رہی ہے دیکھو اتنی دن چھوڑ دی میں, اب کرنے والی ہوں, اب اندر آنا تو ذرا یاد سے آنا کہ میں ملنے والی ہوں آپ سے, آپ کے اندر جانے والی ہوں, پریشان کرنے والی ہوں آپ. وقت مصیبت بول کے نہیں آتے. دعا پڑھنا آپ کا کام ہے, چاہے مصیبت آئے یا نہ آئے. اللہ کی پناہ میں رکھیے, رہیے, اپنے آپ کو سیو رکھیے, ہمیشہ ہمیشہ بیلٹ لگائیے, ہمیشہ سپیڈ کنٹرول کیجیے, ورنہ کل کا جو پرسوں کا حادثہ ہو انڈین فیملی کا وہ حادثہ نہ ہو جائے. اسپاٹ پہ 5 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, سعودی ڈرائیور کی, سعودی گاڑی کی, اور ادھر ایک انڈین فیملی جو فوزیہ میڈم, دیکھے بچے پڑھتے ہیں, فوزیہ میڈم کی ڈیتھ ہو گئی. 6th کلاس میں پڑھاتی تھی وہ, 6th کلاس کی وہ, اور ان کے شوہر جو ہے کوما میں ہے, جو قمر بھائی ہیں. یہ خبر ملی ہے ہم کو, دیکھیے. اسی لیے کنٹرول کرنا ہے, وقت بول کے نہیں آتا مصیبت. آدمی جو ہے پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہم انی اعوذ بک, بہت بڑی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اپنی امت کو, لہٰذا یہ پڑھتے رہیں تاکہ خبیث شیطانوں, خبیث شیطانیوں سے یا خبیث شیطانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اچھا واپس جب آئیں گے, عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الخلاء غفرانک, قال غفرانک. آپ غفرانک پڑھیں گے. پہلی حدیث بخاری مسلم کی ہے, دوسری حدیث ترمذی کی ہے, اور وہ بھی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, غفرانہ کہہ رہے تیری بخشش. برے خیالات آ گئے, بری وہ ارادے ہوئے, آدمی وہاں اندر رہتا ہے, ٹھیک ہے, گندی جگہ ہے, تو ہو سکتا کوئی گندے خیالات وغیرہ آ جائے. اللہ کی بخشش کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے, تو باہر نکلنے کے بعد جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ کہے غفرانک, بس اتنا. کیا جیسے ٹوائلٹ سے باہر نکلیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ غفرانہ کہہ رہے تیری بخشش, یعنی تو مجھ کو معاف کر دے اللہ, انجانے جانے میں کچھ, جانے انجانے میں کوئی غلطیاں ہو. چلیے, اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہیں انس بن مالک. آئندہ کلاس میں ہم دونوں دعائیں سنیں گے آپ کی, ٹھیک ہے. چلیے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ انس بن مالک انصاری ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, جنہوں نے بہت ساری حدیثوں کو روایت کیا ہے. زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی صحابیاں ہیں, ام المومنین ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں, صدیقہ بنت صدیق, صدیقہ بنت صدیق. پورا گھرانہ مسلمان, بہت بڑی, دا بیسٹ فیملی صحابہ میں سے, بہت بڑی فیملی, جو امی ابا بھائی بہن سب مسلمان, ابا امی بھائی بہن سب ان کی فیملی. ان کی بہن اسما ہے, ان کے بھائی عبد الرحمن ہے, سب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, بڑے بڑے صحابہ, ٹھیک ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیوی تھی, سب سے چہیتی بیوی تھی, ام المومنین ہیں, اور سب سے بڑی عالمہ, مفتیہ, فقیہہ, سب سے زیادہ حدیث سے روایت کرنے والی خاتون عائشہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, معنی کیا ہے, کہ اگر آپ جائیں بیت الخلاء تو دعا پڑھیں گے آپ, اذا دخلا. اگر نہ جانا ہو تو, آدمی بیٹھا ہوا ہے, بس جانا نہیں ہے ٹوائلٹ, تو دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک, نہیں, اذا دخلا, داخل ہو تو پڑھیں گے آپ, ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر, اچھا ٹوائلٹ الگ الگ ہوتا ہے نا, گھر کے ٹوائلٹ الگ, باہر کے ٹوائلٹ الگ. مطلب گھر میں تو باتھ رومس ہوتے ہیں, واش روم جس کو بولتے ہیں, بیت الخلاء جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو بنائے جاتے ہیں خاص طور سے, چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو.
بیت الخلا. لیکن اگر آپ صحرا میں ڈیزرٹ میں جائیں گے تب وہاں کیسے کریں گے؟ وہ تو پوری زمین ہے. آپ جہاں جائیں گے نا کریں گے, جانے سے پہلے پڑھ لیجیے. آپ جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک آپ کو پیشاب کرنا ہے, ایک جگہ کونے میں جائیں گے آپ, لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر, دور نیچے بیٹھ کر تاکہ گندگی جسم کو کپڑے, تو وہاں آپ دعا پڑھ لیجیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب باہر آئیں گے تو آپ جو ہے وہ کر لیں گے, کیا پڑھیں گے؟ غفرانک. ٹھیک ہے, یہی مجھے. چلیے کچھ توجیحات, کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں. نمبر 1 کہ جب بھی بیت الخلا جانا ہو تو یہ دعا پڑھنا مستحب ہے, سنت ہے, یہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہے. فائدے آپ کے ہیں. نمبر 2 دوسری چیز جو دوسری حدیث میں وارد ہوئی ہے, جب آپ ٹوائلٹ کو جائیں گے بیٹھنے کے لیے, ضرورت پوری کرنے کے لیے, تو لیفٹ پیر آگے رکھیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو دائنا رائٹ پیر باہر رکھیں گے. تیسری چیز, جب آپ خالی جگہ بھی ہو, اوپن پلیس بھی یا ٹوائلٹ ہو گھر کا, تو باہر نکلیں گے اور وہاں جہاں آپ نے اپنی ضرورت کو پوری کیا ہے اوپن پلیس پہ, میدان میں, تو باہر آئیں گے اس جگہ سے ہٹ کر, فارغ ہو کر آپ, تب آپ غفرانہ کا پڑھ لیں گے. نمبر 4 کہ حمام میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا. بیت الخلا میں حمام میں, وہ نجس جگہ ہے, وہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ منع ہے. اور 5ویں چیز, اس سے ہمیشہ انسان بچے اور اپنے آپ کو دور رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.